السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 40 ایسے گناہ کبیرہ کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہ کی جائے، معافی نہ مانگی جائے، اس وقت تک نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب چاہے ہم ان گناہوں کو کرتے رہے یا کرنے کے بعد بغیر توبہ اور بغیر معافی کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے کتنے ہی تڑپتے رہے، کتنے ہی مانگتے رہے، ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اوپر تک نہیں جاتی ہے۔ آئیے وہ کیا ہے 40 گناہ کبیرہ کہ جن کی توبہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ یعنی اگر کسی گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو اس بندے سے اس گناہ کی معافی مانگنا ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ کسی بندے کا حق دبا کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، معافی نہیں قبول کی جائے گی، توبہ قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اور اگر معاملہ حقوق اللہ سے ہے، یعنی ہم نے فرض نمازیں چھوڑ دی ہے، اسی طریقے سے ہماری آنکھوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یا دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہے، کسی انسان سے نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی مصلحت پر ہے اور اللہ کی رضامندی پر ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو اس پر پکڑ کر لے، لیکن جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کو کہ ایک ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق، اگر اس میں ہم نے کوئی کمی یا گناہ کیا ہے تو اس بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو پھر اللہ کی مصلحت پر اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، چھوٹ جاتی ہے، تو ان کی قضا کرنا واجب اور فرض اور ضروری سمجھا جائے اپنے لیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، بلکہ یہ تو اللہ کا حق ہے، اگر اس نے چاہا تو معاف کر دیا، ہم اس چیز پر بحث نہیں کر سکتے، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے لیے پوری کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ اب آئیے وہ 40 گناہ کیا ہے، اچھے سے تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھ لینا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا اور بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو طعنے دینا۔ آج کل یہ رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو بڑے طعنوں تشنی کرتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کو بڑے طعنے مارتی ہے، ایک لڑکی دوسری لڑکی کو بڑے طعنے مارتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز یا کسی بھی تعلق کے اعتبار سے ہو، بس طعنے مارنا کام رہ گیا ہے بہت سے لوگوں کا۔ بات کو گھما پھرا کر کے طعنے مار دینا، کسی نہ کسی طریقے سے بات کو گھما پھرا کر کے وہیں پر لا کر کے طعنے مار دینا، اور کسی کو طعنہ دے دے کر کے مار دینا، یہ آج کل کے لوگوں کا کام بن چکا ہے، بلکہ ایک فن اس کو سمجھا جانے لگا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، طعنے نہیں مارنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے لعن طعن کرنے والے سے۔ دوسرا گناہ کبیرہ ہے نمازوں کو چھوڑ دینا، بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے گناہ جو ہے نماز کو چھوڑ دینا، فرض نمازوں کو قضا کر دینا، ترک کر دینا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اب یہ ہے تو اللہ کا کہ یہ ہے تو حقوق اللہ میں سے ہے، لیکن ہماری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ نمازوں کو کبھی بھی ترک نہ کرے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی اتنی سخت مجبوری آ گئی کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے بعد میں قضا کرنا ضروری بن جاتا ہے، تو بلا کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ اگر ہے تو نمازوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جانا چاہیے، اس کو ہلکے پھلکے میں نہ لیا جائے کہ بس نمازی تو چھوٹی ہے، کیا حرج ہے۔ نہیں، بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے اس شخص نے کہ جس نے نماز ترک کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل اس نے کیا ہے، گویا کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے۔ گویا کہ نماز مومن کے درمیان میں اور مشرک کے درمیان میں جو ہے فیصلہ کرنے والی ہے، اور مومن اور مشرک کے درمیان میں امتیاز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ جو مسلسل اپنی نمازیں چھوڑتا ہے تو پھر اس کا شمار
جو ہے مسلمانوں میں سے نکل جاتا ہے اور اللہ اس سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے، اس لیے نماز کو ہلکے پھلکے میں نہ لیا کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا گناہ ہے زنا کرنا۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ سخت نازل ہوتا ہے، اور جس جگہ پر زنا کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی پناہ مانگتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جس وقت دو زنا کرنے والے آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے، اور پھر جب وہ گناہ کے اس فعل سے ہٹ جاتے ہیں تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کے اور احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور زنا اس زمانے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس کو کوئی زیادہ ایسا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اب عام ہو چکا ہے، اور سڑکوں پر اور روڈوں پر بالکل عام ہو چکا ہے زنا کرنا۔ اسی طریقے سے چوتھا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اور جس طریقے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اسی طریقے سے بغیر کسی سبب اور اسباب اور سہارے کے کسی سے مدد مانگنا اور مدد طلب کرنا، کہ یہ شخص بغیر کسی اسباب اور سبب کے، بغیر کسی سہارے کے ہماری حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے، اتنا کسی کو سمجھنا اور اس سے مانگنا یہ شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے جادو کرنا، کرانا۔ یہ دونوں اتنے سخت گناہ ہے کہ جادو کرنے والا بھی جو ہے گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے سخت ناراض ہوں گے، اور وہ شخص قریب ہے کہ شرک تک پہنچ جائے جو جادو کرنے والا ہے۔ اور جو جادو کرانے والا ہے کسی کی جان لیتا ہے، کسی کو تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی کو پریشانی میں ڈالتا ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اور اس کا ہاتھ اور اس کا سہارا بنتا ہے اور جادو کراتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایسا گناہ کیا کہ جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، کہ بھائی مجھے معاف کر دے، اور میں نے جو ہے حسد میں آ کر کے اور میں نے دشمنی میں آ کر کے قدم اٹھایا تھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جادو میں اپنا واپس لے لیتا ہوں۔ اگر جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر چاہے پوری زندگی سجدے میں سر رگڑتا رہے۔ ایک مسلمان کو، ایک انسانیت کو، ایک شخص کو اس نے تکلیف دے کر کے اس کا گھر برباد کر کے اور پھر یہ اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے سود کھانا اور کھلانا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے، اور یہ عام ہو چکا ہے۔ بلکہ اب تو یہ بات کہی جاتی ہے، اگر ہم کسی سے بات کہتے ہیں کہ سود کا پیسہ لینا اور سود کھانا اور سود کھلانا یا سود کی رقم جمع کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جو اس سود کی رقم کو کھائے گا تو اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ عبادت اس کی قبول کرے گا، نہ اس کی دعائیں قبول ہوگی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی رہے گا۔ تو لوگوں کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ اس دور جدید میں اگر ترقی کرنا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے، اور پھر اس کو لون لے لیا جائے، اور بینکوں سے لون اٹھا کر کے اپنی تجارت کو آگے بڑھا جائے۔ کیا سوچ ہے لوگوں کی، اور تعجب ہے ایسی سوچ پر تعجب ہے کہ بس اپنی تجارت کو شروع کرنے کے لیے وہ اپنے دماغی گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ کی نظر میں سخت گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے احتیاط کیا جائے، بچا جائے، جتنا بچا جائے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو سود کھانا اور کھلانا یہ دونوں حرام اور ناجائز ہے، دعائیں اور نمازیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ سود کھانا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے مومن مرد، اسی طریقے سے مومن اور پاک عورت پر تہمت لگانا یہ بھی عام ہو چکا ہے، بالکل عام ہو چکا ہے، کہ جو چاہے جس پر تہمت لگا دیتا ہے، اس کے تعلق سے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ایسی ہو گئی، وہ ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر لیا، اور پورے محلے میں بدنامی ہو گئی اس کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا، اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس سے جس پر تہمت لگائی ہے جا کر کے معافی نہ مانگ لے۔ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے۔ اب چاہے وہ سجدے میں گر کر کے اللہ سے معافی مانگتا رہے، لیکن اس نے اس عورت کی یا اس مرد کی، اس مومن کی جو عزت اچھالی ہے نا،
اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس گناہ سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے، کسی کی تہمت لگا رہا ہے، تو اسے خاموش کر دیا جائے کہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک تمہیں کامل مکمل اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جب تک کسی کے بارے میں گفتگو کرنا ہی جو ہے اپنے لیے گناہ سمجھ لیا جائے کہ میں جب تک اپنی زبان نہیں کھولوں گا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں اچھے سے اس چیز کو جانتا ہوں، تو اپنی زبان کھولے، ورنہ اپنی زبان نہ کھولے کسی تعلق سے جو ہے تہمت کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے جو ہے پڑوسی کو تکلیف دینا، اور اسی طریقے سے نوواں گناہ ہے کہ اسی طریقے سے نوواں گناہ ہے تکبر کرنا، کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اپنے مال کے بلبوتے پر تکبر کرنا، اپنے حسن اور جمال کے بلبوتے پر تکبر کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے اوپر تکبر کرتے رہنا۔ یہ چیز ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں، مال میں، حیثیت میں، اوقات میں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اسے کل قیامت کے دن اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے اور اس کو اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر تکبر کبھی بھی پیدا نہ کرے، نرم مزاجی بنائے، اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، اور جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میں کسی چیز پر، کسی کمال پر فخر نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اور مجھے کیا ضرورت ہے فخر کرنے کی، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹھیک ہے، بس میں اس پر خوش ہوں اور راضی ہوں۔ اور اسی طریقے سے چغل خوری کرنا، اور اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ تقریباً عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آدمی گھر سے پریشان ہے، حالات سے پریشان ہے، یا بیوی بچوں سے پریشان ہے، تو پھر اس کا قدم ہوتا ہے وہی ایک غلط قدم، اور وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، اور سوچتا رہتا ہے کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا، میں سکون سے میں جو ہے ایک سکون کی راحت لے لوں گا، ایک میں ٹھنڈی سانس لے لوں گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ میرا عزیزو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس گناہ کی طرف ہمیں کبھی بھی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں میرے سامنے بھی آتی ہے کبھی کبھار کہ لوگ جب اپنی زندگی سے پریشان ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب اس دنیا کے اندر ہمیں جینا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ تھوڑی سی یہ بات سوچیں کہ حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، اور ہر طرف سے پریشان کر دیا گیا، ستایا گیا، ظلم کیا گیا، تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کچھ دن کی باتیں ہیں اور کچھ دن ہے، ختم ہو کر کے رہ جائے گا، مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے، یہ جانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اللہ ان سے بدلہ لے لے گا، اور مسلسل اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میرے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے بدلہ لے سکوں یا ان کی زبانوں کو خاموش کر سکوں، اور اپنے اندر ایک نیا جنون پیدا کریں، اور اپنے اندر ایک نئی دنیا قائم کرے، اپنی سوچ کو بدلے، اور اپنے ایک مستقبل کا سوچ کر، اپنے بچوں کا سوچ کر، اور اپنا ایک اچھا سا قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اور یہ ہمت رکھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، کہ یقیناً میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، تو اسے ایک ہمت ملے گی، شوق ملے گا، جذبہ ملے گا، اور وہ آگے اپنا ایک بہترین قدم اٹھا کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہے گا، اور جو پریشانیاں ہیں ان پر صبر کرتا رہے گا، تو وہ غلط قدم اٹھانے سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرا عزیزو، جو ہے 12واں جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ، وہ ہے رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، دراڑ پیدا کرنے والا، جو ہے اسی طریقے سے رشتوں کے اندر نفرت ڈالنے والا، اور یہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اس پر جتنے گفتگو کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ گفتگو سے کیا ہوگا، بلکہ اصل تو عمل کرنا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا ہے، اور ایک محبت والا عمل اور ایک محبت کا درس لوگوں کو دینا اور لوگوں کو سکھلانا، محبت کا پیغام دینا، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے 13واں جو سب سے بڑا گناہ ہے
وہ ہے حرام کمائی کرنا۔ حرام کمائی کرتا ہے، حرام کماتا ہے اور پھر اسی کا ایک لقمہ بنتا ہے اور حلق میں جاتا ہے اور اسی سے حرام لقمے سے خون بنتا ہے، ہماری صحت اور ہماری باڈی بنتی ہے، اور پھر ہم سجدے میں چاہے جتنی دعائیں کرتے رہے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ سود کھاتے رہے، بیاج کھاتے رہے، حرام مال کھاتے رہے، کبھی دعائیں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے بدن، اپنے خون، اپنی باڈی کو حلال کمائی سے پاک نہ کریں۔ یعنی حرام جو کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے، اور جو حلال کماتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت بھی عطا کرتا ہے، اسے سکون بھی عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو ایک خوشحال زندگی بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے احسان جتانے والا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے کسی پر احسان کیا، اب بات بات پر احسان کو جتلایا جا رہا ہے، یاد ہے نا میں نے تیرے ساتھ اتنا بڑا کام کیا تھا، یاد ہے نا میں نے تیری مدد کی تھی، یاد ہے نا میری تیری ضرورت پوری کی تھی۔ اب احسان جتا جتا کر کے سامنے والے کو ایک مجبور کر دیا جاتا ہے، شرمندہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی پھر سوچتا ہے کہ کاش اس وقت میں اس کی ضرورت نہ لے، کاش کہ اس وقت میں اس کو یاد نہ کرتا یا اس سے اپنی حاجت پوری نہ کرواتا تو بہتر ہوتا۔ تو بات بات میں احسان کا جتلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے قرض ادا نہ کرنا، یہ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پیسے دینے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آج سے میرے سے یہ 50,000 روپے لے کے جا رہا ہے، کل دے گا کہ نہیں دے گا۔ اتنی بے ایمانی بڑھ چکی ہے۔ اور دیکھا جائے تو تجارت والا جو میدان ہے، تجارت اور کاروبار والا جو میدان ہے، جو کمیونٹی ہے، اس میں تو اتنا خطرناک طریقے سے قرض ادا نہ کرنے کی بیماری اور قرضہ مانگنے کی جو بیماری لگ چکی ہے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ بلکہ قرض لے جایا جاتا ہے اور اسے دوبارہ سے نہ دے کر کے اور پھر سامنے والے کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نا، میں نے تم سے قرضہ لیا تھا، اب نہیں دیا، اب تم اس قابل نہیں رہ سکتے کہ دوسرے آنے والے کو اب تم پیسے دے دو۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے اس قوم کی، اور ہماری قوم نے ہم اپنے خود حالت خراب کی ہے۔ اب اگر کوئی قرض حسنہ دینا بھی چاہتا ہے یا قرض حسنہ مانگنا بھی جاتا ہے تو پھر ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے اس چیز کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یہ آج تو لے کر کے چلا جائے گا، کل مجھے ضرورت ہوگی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے میرا عزیزو، جب قرضہ لیا جائے تو اسے دینے کی پوری نیت رکھی جائے اور اس کے لیے پوری کوششیں کی جائے، محنت کی جائے، رات دن ایک کر لیا جائے، محنت مزدوری زیادہ کی جائے، لیکن اس کا قرضہ چکایا جائے، کھانا کم کر دیا جائے، اپنی خواہشوں کو کم کر دیا جائے، اپنی ضرورت کے سامان کو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی رکھا جائے، لیکن پہلے ایک ایک روپیہ جمع کر کے اس کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس بات کو بھی ہمیں اچھے سے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، اس پر جتنے گفتگو کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ عام ہو چکا ہے مرد عورتوں کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت۔ اسی طریقے سے عورتیں اپنے بالوں کی کٹنگ کروا کر کے چھوٹے بال رکھ کر کے مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، پینٹ اور جینس سے پہن کر کے مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، تو دوسری طرف ایک لمبی چوٹیاں اپنے سر پر رکھ کر کے مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر مشابہت اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا لمبا وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتایا جا سکے۔ تو کل ملا کے بات یہ بنتی ہے کہ مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، یعنی جو عورتوں کا لباس ہے وہ مرد پہننے لگے اور مردوں کا جو لباس ہے وہ عورتیں پہننے لگے۔ تو جو چیزوں میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے ان میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا اور اس گناہ کو نہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے بد اخلاقی کرنے والا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ بد اخلاق سے بڑا ناراض ہوتا ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے بد اخلاق جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، میں نے یہ بات کئی مرتبہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں
खतरों से बचाने की कोशिश करें, बैठ कर के पेशाब किया जाए। हाँ, कभी कभार हमारी मजबूरी ये होती है कि कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ पर इंतज़ाम नहीं होता है बैठ कर के पेशाब करने का, वहाँ इंग्लिश टॉयलेट बने होते हैं, खड़े होकर पेशाब करना उनकी मजबूरी बन जाती है। तो फिर खड़े होकर के पेशाब किया जा सकता है, लेकिन एहतियात रखें कि किसी तरह अपना दिमाग लगाए, अपना जहन लगाए कि हमारे कपड़ों पर पेशाब के कतरात ना लगे। एक बात। दूसरी बात है कि जब हमारी नमाज का वक्त आ जाए, मिसाल के तौर पर हम कॉलेज गए और कॉलेज में ऐसे टॉयलेट बने हुए कि हम बैठ करके पाकी के साथ जो है इस्तिंजा नहीं कर सकते, या खड़े होकर तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पेशाब के कतरात लग जाते हैं, ऐसी सूरत में घर पर आकर के गुस्ल कर लिया जाए तो वो शख्स इस गुनाह से बच जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका बता दिया गया है। शरीयत ये नहीं कहती कि बस ये करना ही पड़ेगा, बल्कि कुछ गुंजाइशें और कुछ रास्ते निकाले जाते हैं कि खड़े होकर के पेशाब करने की मजबूरी है तो खड़े होकर के कर लिया जाए, लेकिन पेशाब के कतरात ना लगे, ऐसा कुछ इंतज़ाम, ऐसा कुछ सोचा जाए अपने जहन से। फिर भी अगर लग जाते हैं और हमें गुमान होता है कि हाँ मेरे पेशाब के कतरात लग गए और छींटे लग गए हैं, तो फिर घर पर आकर के गुस्ल कर लिया जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कब्रिस्तान से हुआ तो उनमें से दो को कब्र जो है अजाब हो रहा था, एक को ग़ीबत करने की वजह से और एक को अजाब हो रहा था पेशाब के कतरात से न बचने की वजह से। इसलिए इन चीज़ों का हमें एहतियात करना है। इसी तरीके से झूठी कसम खाना और झूठी कसम खाते रहना, इसका रिवाज आम हो चुका है। आप सब जानते हैं कि झूठ कितना फैल चुका है और झूठ को इतना बोला गया, इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि वो एक सच बन करके रह जाता है। झूठ आम हो चुका है और फिर उसको इतना कहा जाता है कि वो सच बन करके दुनिया के सामने आता है। तो झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा है। जब तक माफ़ी ना मांगी जाए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसी तरीके से झूठ बोलने वाला, झूठी कसम और झूठ बोलने वाला, बात बात पर झूठ बोलने वाला शख्स मुनाफिक है और गुनाह कबीरा कर रहा है। इसी तरीके से झूठा ख्वाब बयान करना, है ना, अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए किसी के पास बैठा और झूठा ख्वाब बयान कर रहा है कि हाँ मैंने इस तरह ख्वाब देखा, इस तरह ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब देखा, ये गुनाह कबीरा है। इसी तरीके से जासूसी करना, किसी मुसलमान की जासूसी करना, कान लगा कर के सुनना और किसी कौम की जासूसी करते रहना कि लोग क्या है, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना और इसी तरीके से जासूस बन करके रहना, ये गुनाह कबीरा है। किसी के राज की बातें हम नहीं जान सकते और हमें जानने से भी जो है गुरेज करना चाहिए। हम क्यों किसी के राज को जानने की कोशिश करें, हमें तो बस अपने आमाल की फ़िक्र में लगे रहना है। अपने दीन और अपने दीन और इस्लाम पर और अपने ईमान पर हमें अमल करते रहना है और मेहनत करते रहना है। इसी तरीके से रिश्वत लेना, आजकल किसी का काम नहीं बनता नजर आता है तो रिश्वत दे दी जाए, रिश्वत खिला दी जाए, काम बन जाता है। तो रिश्वत खाना, रिश्वत खिलाना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये गुनाह कबीरा है, हराम माल है, इससे बचा जाए। ठीक है। इसी तरीके से जो है मुसलमान को गाली देना ये गुनाह कबीरा है। आजकल तो लोग तकिए कलाम इसको बना कर रखते हैं गाली देने को, और इसको एक आम बात समझी जाती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कई लोग गाली देने के इतने आदी हो चुके हैं कि मस्जिद में भी उनको शर्म नहीं आती और मस्जिद में बैठ करके, अल्लाह के घर में बैठ करके वो बिला झिझक, बिला तकल्लुफ तकिए कलाम ये अदा कर देते हैं और गाली बक देते हैं। ज़रा हमें मस्जिद के अंदर तो शर्म आनी चाहिए और ज़रा सी शर्म महसूस होनी चाहिए मस्जिद के अंदर बैठ करके। कई लोगों के जो है, कई लोगों की ज़बानों से ये सुना जा चुका है कि जब मस्जिद में बातें कर रहे होते और किसी की ग़ीबत कर रहे होते बड़े अच्छे सलीक़े से, बड़े अच्छे अंदाज में, और फिर जो गाली निकलती है ज़बान से वो अल्लाह के घर का भी एहतराम नहीं रखते। ये गुनाह कबीरा है। और फिर अल्लाह के घर में बैठ करके अपनी ज़बान से गाली का निकाल देना, गुनाह पर गुनाह। तो ऐसे गुनाहों से अल्लाह से जब तक तौबा नहीं की जाती, जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ नहीं करता है। उसकी दुआएं उस वक़्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि यह अपने इस गुनाह की तौबा ना कर ले, अपने इस गुनाह से माफ़ी ना मांग ले। इसी तरीके से ग़ीबत करना,
किसी की ग़ीबत करते रहना गुनाह कबीरा है। जब तक उससे माफ़ी ना मांगी जाए ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। जिसकी ग़ीबत की है उससे जाके कहा जाए कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने फुला के सामने तेरी इस तरह से ग़ीबत कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी तरीके से शराब पीना, पिलाना, बेचना, इसका कारोबार करना, इसकी तिजारत करना, शराब लाने वाला, पिलाने वाला, ये गुनाह कबीरा है। जब तक तौबा ना की जाए माफ़ नहीं होगा। बाज़ लोग समझते हैं कि हम तिजारत कर लेते, बाज़ लोग समझते हैं कि हम ला करके दे देते, इसमें क्या है? बल्कि लाने वाला, पिलाने वाला, तिजारत करने वाला, बेचने वाला, ख़रीदने वाला, सब के सब इस गुनाह कबीरा के अंदर शामिल है। तो गुनाह कबीरा है। ख़यानत करना, किसी का माल अपने पास रखा है उसको इस्तेमाल करते रहना, उसमें ख़यानत करते रहना, ये सख्त गुनाह कबीरा है। अल्लाह सख्त पकड़ करता है और सख्त नाराज़ होता है। इसी तरह जादूगर के पास जाना, आज छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी दुश्मनियों को लेकर के लोग जादूगर के पास पहुंच जाते हैं, तावीज़ गंडे वालों के पास पहुंच जाते हैं और उसके पास में जो है 1000 अगर मांगे तो 1000 दे देता है, अगर वो 10,000 मांगे तो 10,000 दे देता है और अपना काम करवाने की कोशिश करता है। चाहे ये मोहब्बत का अमल के लिए कर रहा हो या किसी और अमल के लिए कर रहा हो, चाहे किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए या किसी दो के दरमियान में एक दुश्मनी पैदा करने के लिए किया जा रहा हो, अगर जादूगर के पास जाता है तो ये गुनाह कबीरा है, शिर्क है, अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेगा। और लोग तो इस अमल को कराने के लिए बिला झिझक 10,000 क्या, 50,000 क्या, 1,00,000 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आया था और मैसेज यही था कि मैंने किसी आमिल को 50,000 रुपये दिए थे अपना काम करवाने के लिए, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ और मेरे पास, मैं वैसे भी गरीब हूँ, मेरे पास कोई अच्छी खासी रकम नहीं है, जो कुछ था मैंने दे दिया। मैंने कहा 50,000 रुपये कोई अच्छी खासी रकम नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी रकम होती है और बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 50,000 तो हमारे 6 महीने की तनख्वाह बनती है। तो 50,000 रुपये किसी आमिल को और किसी जादूगर को दे देना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है हमारे लिए। और किसी ऐसे अमल को करवाना कि जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, जो अल्लाह की नाराज़गी को जाहिर करता है। तो मेरा अजीज़ों, हमें ऐसी जगह पर पैसा खर्च करने से भी एहतियात बरतना चाहिए। और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, कभी इंशाअल्लाह तफसील से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें तफसील के साथ आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आमिल किस तरीके से लूटते हैं और जादूगर किस तरीके से लूटते हैं, और ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और इसी तरीके से टेलीग्राम पर और फेसबुक पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और लोगों को लूटने की बड़ी कोशिशें हो रही है। इससे एहतियात करना है। बल्कि गुनाह कबीरा भी है ना, ये तो एक सख्त गुनाह है। हमें तो अपना काम अल्लाह से करवाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई शख्स है अपने जायज़ मकसद के लिए, सही मकसद के लिए, अगर कोई छोटा मोटा अपने लिए एक तावीज़ बनवा लेता है जिसमें सिर्फ दुआ लिखी हो या कुरानी आयात लिखी हो, जो हलाल तावीज़ हो, जायज़ तावीज़ हो, जिसके उलमा ने इजाज़त दी है, तो उसके करने की गुंजाइश है। और हम भी इजाज़त देते हैं कि इस तरह का छोटा मोटा करवाया जा सकता है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जादूगर के पास जाकर के करवाना ये गुनाह और हराम है। ठीक है ना। कभी इंशाल्लाह तफसील से इस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से जो है हम बिस्तरी के राज बताना, ये बड़ा आम हो चुका है। दोस्त अपने दोस्त की शादी के बाद उससे पूछते हैं कि बताओ क्या मामलात रहे। लड़कियां जो है अपनी सहेली से पूछती है कि बताओ क्या मामला रहा, क्या दिया गया, क्या लिया गया, किस तरीके से, और फिर अपने राज की बातें बताना। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बड़ा सख्त नाराज़ होता है कि जो हम बिस्तरी के राज को बतलाता है। बात तो समझ में आ रही ना। ज़्यादा डिटेल के साथ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू की जा सकती है इस टॉपिक पर, लेकिन यहाँ मैं बात मुख्तसर कर देता हूँ कि हम बिस्तरी के राज अपने दोस्तों में या अपनी सहेलियों के अंदर बताना, यह अल्लाह को सख्त नाराज़ करने वाला अमल है। इसी तरीके से जुमा की नमाज छोड़ना, आजकल तो लोगों के अंदर जुमा की नमाज की अहमियत बची ही नहीं है, बल्कि जो है नमाज जुमा से खड़े होने से 2 मिनट पहले अपनी दुकान बंद की जाती है और भागे भागे मस्जिद में आकर के खुतबा भी ख़त्म हो गया होता है, सिर्फ तकबीर उनके लिए बचती है और अल्लाह अकबर कह करके जमात में शरीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे दिलों के अंदर अब नमाज की अहमियत भी निकल चुकी है। तो नमाज जुमा का हमें एहतिमाम करना चाहिए। जो लोग मुसलसल 3 जुमे छोड़ देते हैं, अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है और वो मुनाफिक बन जाते हैं। फिर उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है कि मैं जुमा छोड़ रहा हूँ या ईदैन छोड़ रहा हूँ या मैं नमाज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं हलाल खा रहा हूँ हराम खा रहा हूँ, उससे कोई चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो हमें नमाज जुमा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फर्ज नमाजें छोड़ देना ये गुनाह कबीरा है। इसी तरीके से लान तान करते रहना और इसको अपना एक मशगला बना लेना, अपना एक फ़न इसको समझना कि मैं बड़ी माहिर हूँ या मैं बड़ा माहिर हूँ किसी को जलील करने में, किसी को रुसवा करने में। जो किसी को जलील करने की कोशिश करता है अल्लाह उसे जलील कर देगा, जो किसी को बर्बाद करने की कोशिश करता है अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है शोहर की नाफरमानी करना ये भी गुनाह कबीरा है। माल हराम कमाना और खाना और माल हराम की तिजारत करना ये भी गुनाह कबीरा है। क़ता रहमी करने वाला शख्स ये भी गुनाह कबीरा करने वाला है। माँ बाप की नाफरमानी करना ये गुनाह कबीरा है। और इसी तरीके से बदनिगाही करना, बदनज़री करना ये भी गुनाह कबीरा है। और किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना ये भी गुनाह कबीरा में शुमार होता है। तो मैंने आपको ये इतने गुनाह गिनवाए हैं, बल्कि गुनाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर अंदाज में ये गुनाह गिनवाने की कोशिश की है। और दुआ करना है अल्लाह से कि अल्लाह हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये वो गुनाह है कि इन गुनाहों से माफ़ी मांगना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमें अपनी दुआएं कबूल करवाना है, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है और अपने अल्लाह को राज़ी करना है, तो अगर हम जो है इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो अल्लाह हमसे सख्त नाराज़ रहेगा और हमारे हाजात पूरी नहीं हो सकते। तो यकीनन ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।